السلام علیکم دوستو، فور مین کی دنیا میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں جناب۔ ہم نے جو آج نیا سیگمنٹ سٹارٹ کیا ہے اپنی ویڈیوز میں، اس میں ہم یہ ہے کہ جو ہمارے اسلامک ہسٹری کے جو ہیروز ہیں ان کے اوپر بھی ہم اپنی ویڈیوز بنائیں گے، جیسے کہ ہم اپنی پاکستان کی ہسٹری بنا رہے تھے۔ اسی طرح آج کی جو ہماری ویڈیو ہے ہم نے سٹارٹ کی ہے سب سے پہلے ہمارے جو خلفائے راشدین ہیں، ہمارے 4 خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی۔ تو یہ چاروں جو ہیں وہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ساتھی بھی ہیں اور کسی نہ کسی لحاظ سے ان کے رشتہ دار بھی ہیں، اور ان کے لیے اور ہمارے اسلام کے لیے ہر دم انہوں نے اپنی قربانیاں اور اپنی زندگی انہوں نے استعمال کی۔ آج جو ہم پہلا جو ہمارے خلیفہ ہیں حضرت سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ہم ان پر آج ویڈیو بنائیں گے۔ ان کی لائف کے آپ کو چند ایک واقعات بتائیں گے جس سے آپ کا جو ہے ایمان کی قوت وہ آپ کی مزید سن کر یہ طاقتور ہوگی اور آپ کو خوشی ہوگی کہ ہمارے خلیفہ کیسے کیسے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے قریبی جو ہیں وہ جان نثار ساتھی تھے، اور ہماری جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، ان کے وہ والد بھی تھے، اور شروع میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ ان میں بھی نام ان کا شامل تھا۔ جب بھی ہمارے اسلام کو قربانی کی، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کی ضرورت پڑی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیش خدمت رہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہ جو ہیں ان سے ایک روایت ہے، وہ بتاتی ہیں کہ ایک بار جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم جنگ کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں اور ہمیں ساز و سامان یا اور مال غنیمت کی ضرورت پڑے گی، تو جس کے پاس جو توفیق ہو ڈالنا چاہے وہ کرے۔ تو کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں تمام سامان، کھانے پینے کا سب کچھ جو کچھ تھا وہ لا کر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پیش کر دیا۔ اسی طرح ان کا ایک اور درجہ دلی کا اور ہمت کا واقعہ یہ بھی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلا خلیفہ بنے، تو اس کے اندر ایسا واقعہ ہوا کہ ایک تھا انسان جو انتقال فرما گیا، تو اس کے گھر کی کفالت میں اور کوئی بھی نہیں تھا، بیٹیاں ہی بیٹی تھیں ان کے، بیٹا ان کا کوئی نہیں تھا۔ تو اس کے بارے میں حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ بتاتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ بنے، تو جب وہ اپنے بیٹھے تھے مجلس میں تو 2 بچیاں آ گئیں، عصر کا وقت تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ جی آپ عمر ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں عمر ہوں، بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں بتایا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد اب بات دور آپ کے ہاتھ میں اور آپ چلائیں گے۔ انہوں نے کہا جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اٹھیں، ہمارا وقت ہو گیا اور ہمارے ساتھ چلیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا بچوں سے کہ بیٹا کہاں جانا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہے کہ جناب ہم 6 کے 7 بہنیں ہیں، ہمارا بھائی کوئی نہیں ہے، ہمارے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر جو ہے ان کا یہی ٹائم ہوتا تھا، وہ ڈیلی عصر کے وقت ہمارے گھر تشریف لاتے تھے، بکریوں کا دودھ دھوتے تھے اور ہمیں دے جاتے تھے، کچھ ہم پی لیتی تھیں اور کچھ جو ہے وہ ہم بیچ دیتی تھی تاکہ ہمارے گھر کا سرکل چلے۔ جب تک وہ زندہ تھے انہوں نے کیا، اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں آتا ہے، تو وہ جب ان کے پیچھے پیچھے بچیوں کے چلتے جا رہے تھے تو آنسو تھے ان کے آنکھوں میں، روتے ہوئے جا رہے تھے کہ وہ پریشان تھے، یار یہ کیا ہے۔ تو انہوں نے پھر راستے میں ایک صحابی نے پوچھا ان سے کہ اے عمر آپ ایسے کیوں پریشان ہیں اور روتے ہوئے، یعنی کہ آپ کے آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یار ابو بکر کیسا ایک عظیم انسان تھا کہ اس نے کیسے کیسے اس نے کام کیے ہیں کہ وہ ڈیلی خلیفہ ہونے کے باوجود ان بچوں کے گھر جاتا، ان کا دودھ دھوتا، ان کی بکریوں کا ان کو پلاتا، اور باقی جو ہے یہ بچے بیچ کے اپنا گزر اوقات کرتے تھے۔ کیسا عظیم انسان تھا وہ، اور ہم نے اب اسی کی راہ پہ چلنا ہے۔ یہ حضرت روایت میں آتا ہے کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں، یہ ایسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انسان تھے، بہت نیک انسان تھے۔ اور سننے میں تو بہت کچھ آتا ہے کہ جتنی انہوں نے قربانیاں دی، جتنی ہم بتائیں وقت کا ہمارے پاس، جتنے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ 4 خاص طور پہ ساتھی ہیں خلفائے راشدین جو ہے ہمارے، انہوں نے اتنی قربانی دی ہوئی ہیں کہ ہمارے دنوں کیا مہینے گزر جائیں ان کی قربانیوں کی مثالیں ختم نہ ہوں۔
ان کا انتقال جو ہے سننے میں یہی آتا ہے کہ ابھی 63 برس کی ایج میں تھے، جو روایت میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تقریباً 2 سال اور 2.5 ماہ کے لگ بھگ ان کی حکومت تھی، ان کا یعنی کہ جو خلفاء راشدین خلافت کا وقت تھا جو انہوں نے حکومت کی. اور اس کے ساتھ یہ تھا کہ یہ بیمار رہے، کافی بیماری کی وجہ سے، علالت کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا. اور ان کو جو ہے جہاں دفنایا گیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی کریم ہیں، جو ہماری جان ہے، ان کے قبر کے ساتھ ہی ان کی قبر بنائی گئی جہاں ان کو دفنایا گیا. اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جو ان کا جنازہ ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پڑھایا تھا اور اس کے بعد ان کو دفنایا گیا. سوموار کا دن تھا جب ان کا انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. انہوں نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ پیش رہے. امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس بارے میں ہم نے جو انفارمیشن ہے وہ ہم نے ڈسکرپشن کے اندر دی ہے، آپ وہاں سے بھی ریڈ آؤٹ کرنا چاہیں تو انگلش میں ہم نے وہ بھی دی، آپ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اور مزید ہماری ویڈیو میں اگر آپ کو اگلی جو ہم نے ویڈیوز بنانی ہے اس پہ اگر آپ کو کوئی مزید انفارمیشن چاہیے ہو یا پوچھنا چاہتے ہو ان کے لائف سپین کے بارے میں کیا تھا کیا نہیں، تو ہمیں کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں. اور فور مین کی دنیا کے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن شیئر کریں تاکہ لوگوں کے پاس دور دور تک ہماری انفارمیشن جا سکے اور وہ سن سکیں. شب خیر.